اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 سے انشاءاللہ دیکھیں سبق ہم سٹارٹ کریں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی مذہب پر ہیں، والصابئین، اور جو بے دین ہیں یعنی جو کسی مذہب پر بھی نہیں ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو شخص بھی سچے دل سے ایمان لے کر آئے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، لائن یہ جو ابھی لائن آپ میوٹ کر لیں جو لائن پہ انٹر ہوئی ہے ساتھیہ آپ۔ وعمل صالحا، اور انہوں نے اعمال کیے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو کوئی خوف ہوگا ان لوگوں پر اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کو سمجھیے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ پاک نے سب سے پہلے ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لائے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ زبان سے ایمان لائے، یعنی ان کے اندر منافقین بھی شامل ہیں اور سچے ایمان والے بھی شامل ہیں۔ والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، یہودیوں سے کون مراد ہیں؟ دیکھیے یہودیوں سے مراد یہ جو بنی اسرائیل کے قوم ہیں، یہودی یہی مراد ہے، اور ان کو یہودی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گوسل کی یعنی وہ بچڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی، اور یہود اس کا مطلب ہدنہ ہے، یعنی انا ہدنہ الیکا، یہود کا مطلب ہے کہ انہوں نے رجوع کیا اپنے مطلب شرک سے، کہ اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس چیز کے قائل ہوئے تھے، اس وجہ سے اس قوم کا نام یہود پڑ گیا۔ لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں ہمارے یعنی اکابرین فرماتے ہیں کہ لفظ یہود یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کا نام ہے، یعنی اس بڑے صاحبزادے کا نام یہود تھا، تو اس مناسبت سے اس قبیلے کا نام جو ہے یہ یہود پڑ گیا، اس لیے کہ ان کی عادت ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ یہ بنی اسرائیل والے اپنے بزرگوں کے نام پر اپنے قبائل کے نام رکھتے تھے، تو اسی چیز کا ذکر یہاں پر ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بھی دعوت دی کہ والذین ہادوا، جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں۔ اب عیسائی سے کون مراد ہے؟ تو دیکھیے عیسائیوں سے مراد نصارہ ہے۔ نصرانیوں کو یا تو اس لیے نصرانی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، اس لیے کہ والنصارى یہ لفظ مدد سے نکلا ہے۔ قرآن میں ان کو لقب دیا گیا ہے والنصارى، نصارہ، تو کہتے ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، جو خاص طور پر حواری تھے انہوں نے، تو اس مناسبت سے ان کا نام جو ہے وہ نصارہ پڑ گیا۔ یا پھر ان کو نصارہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ، یعنی یہ لوگ نصران میں آئے تھے، نصران ایک جگہ کا نام ہے، وہاں یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے، تو اس مناسبت سے اس قبیلے کا نام جو ہے وہ نصارہ پڑ گیا۔ تیسرے قبیلے کا ذکر ہے والصابئین، اور جو بے دین ہیں۔ اس میں کون مراد ہیں؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سائبین اہل کتاب ہی کی ایک قوم کا نام ہے، لیکن یہ دونوں ان کے احکامات ان سے مختلف ہیں۔ اسی وجہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، نہ ان کے عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اور کچھ اکابرین جن میں صحابہ بھی شامل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سائبین اہل کتاب میں سے ایک قوم ہے، اور یہ ایسے تھے کہ انہوں نے ہر مذہب میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لیا ہوا تھا، یعنی کچھ طریقوں پر یہودیوں کے طریقوں پر عمل کرتے تھے، اور کچھ چیزوں میں یہ عیسائیوں کے یعنی نصرانیوں کے طریقوں پر عمل کرتے تھے، نہ تو پکے یہودی تھے نہ پکے نصرانی تھے۔ اسی وجہ سے قرآن نے ان کو لقب دیا وَصَوَابِئِین کی بے دین تھے، کسی مذہب کو کسی مذہب کے پیروکار نہیں تھے۔ لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ سائبین اس قوم کا نام ہے جو زبور پڑھتی تھی اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، کعبہ کی طرف کہتے منہ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے یعنی ہر دین میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لے کر اپنے لیے علیحدہ دین قائم کر دیا تھا، اس لیے قرآن نے جب ان کو مخاطب کیا تو فرمایا کہ وَصَوَابِئِین، جو بے دین ہیں۔ اب اللہ پاک نے ان سب کو، ایمان والوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور جو کسی مذہب پر بھی نہیں تھے یعنی سائبین، ان سب کو دعوت دی۔ کیا دعوت دی؟ عقائد کی دعوت انسان کے ذمہ لازم ہے۔ رب کریم نے خود لوگوں کو عقائد کی دعوت دی ہے، تو فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ اور آخرت کے روز پر ایمان لائے، یعنی ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے دن پر زبان اور دل دونوں سے ایمان لائیں۔ اب کچھ تو فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، آمنوا سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص مومنین مراد ہیں۔ کچھ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایمان لانے والے مراد ہیں جو حق کی تلاش اور جستجو میں تھے، انہیں یعنی جن میں جو بادشاہ نجاشی تھا، جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا، وہ بھی شامل تھا، تو ان سب کو اللہ پاک نے دعوت دی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اور محبت سے جو لوگ مشرف ہو کر آپ کے جانشاروں میں شامل ہوئے، ان کو بھی خطاب ہیں، باقی لوگوں کو بھی خطاب ہیں کہ اگر تم پکے مومن بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر رہو۔ آخرت کے دن کا بطور خاص ذکر یہاں پر اس لیے آیا ہے کہ جو مکہ کے مشرک تھے، یعنی وہاں جو قبائل آباد تھے، کہتے وہ آخرت کے دن کے انکاری تھے۔ اس کا ذکر سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آیا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو علیحدہ خصوصیت کے ساتھ دعوت دی کہ اگر تم سچے اور پکے مومن بننا چاہتے ہو تو کیا کرو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور یوم آخرت پر ایمان لے کر آؤ، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آؤ، قیامت کے دن کو مانو۔ اب عقائد کی دعوت دیکھیے رب کریم نے مقدم رکھی ہے، فرمایا کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہو، یعنی اللہ رب العزت کے امر کے موافق عمل کیے جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تمہارا رب تمہارے پروردگار کے پاس ہوگا۔ اجر سے مراد وہ اجر کے جس کا اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ہے، یا تو اس سے مراد جنت ہے، اس سے مراد مراتب قرب ہے، یعنی جس شخص کا مقام اللہ کے نزدیک جتنا قریبی ہوگا تو اس کو جنت میں وہی مقام دیا جائے گا۔
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جنت کی کیفیت رب کریم نے ارشاد فرمائی ہے کہ وہ وہاں تمہاری کیفیت ایسی ہوگی کہ نہ تو وہاں کسی قسم کا ڈر ہوگا، نہ غم کی حالت میں ہوں گے۔ جنت کی صورت، اس پر پہلے بھی میری بات ہو چکی ہے، یہاں پھر اس کا ذکر آ گیا ہے کہ جنت کی جو زندگی ہے اس کو جنت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، وہاں کی زندگی اس لیے بہت خوبصورت زندگی ہے کہ وہاں اطمینانیت انسان کو نصیب ہوگی، نہ آنے جانے کا خوف، نہ ڈر، اور نہ مطلب مرنے کا کسی چیز کا بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے پھر بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ تمہارے اوپر ہم نے لٹکایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور تمہارے اوپر ہم نے طور کو لٹکا دیا۔ تو اس واقعے کو پہلے سمجھیں، انشاءاللہ پھر آگے میں آیت مکمل کرواتی ہوں۔ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ تم پر اٹھایا یعنی لٹکایا، تو کہتے یہ جو عہد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتباع اور تورات پر عمل کرنے کا عہد تھا۔ لفظ طور جو ہے نا، طور جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، یہ سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ جب رب کریم نے تورات نازل فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس کے قبول کرنے اور ماننے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم فرمایا، تو کہتے انہوں نے صاف انکار کر لیا، کیونکہ اس میں یعنی تورات میں طرح طرح کے احکام شاقہ تھے، یعنی کافی مشکل احکامات تھے، اور ویسے بھی شریعت موسوی جو تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی تھی، وہ نہایت سخت تھی، کافی احکامات میں وہ بہت زیادہ یعنی وہ چیز سخت تھی۔ انشاءاللہ آگے ان کے احکامات کا وقتاً فوقتاً ذکر آئے گا، ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو کہتے اس انکار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے بنی اسرائیل کے پھیلاؤ کے موافق ایک پہاڑ کو اس کی جگہ سے الگ کر کے ان کے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کیا صاحبان کی طرح، اور کہہ دیا اگر تم تورات کو نہ مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کچھ اکابرین نے اس قصے کو اس طرح بیان کیا ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے سروں پر طور کو لا کر کھڑا کیا اور ایک آگ ان کے سامنے بھیجی، اور دریائے شور جو تھا، دریائے شور پیچھے سے آیا اور حکم ہوا کہ قبول کرو ورنہ یہ چیزیں تمہیں ہلاک کر ڈالیں گی، یعنی ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے تمہاری ہلاکت ہوگی۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، ہم نے کہا کہ مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی تورات پر عمل کرو تاکہ معاصی یا ہلاکت سے دنیا میں اور عذاب سے آخرت میں بچو، یا معنی یہ ہے کہ تورات پر اس امید سے عمل کرو کہ متقی بن جاؤ۔ بہرحال جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ اب تو کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے، تو کہتے فوراً انہوں نے قبول کر لیا اور سجدے میں گر پڑے، اسی حالت میں لگے پہاڑ کو دیکھنے، یعنی سجدے میں بھی گرے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ پہاڑ کو بھی اوپر سے دیکھ رہے ہیں، یعنی ایک سائیڈ انہوں نے زمین پہ رکھی ہوئی، ایک آنکھ سے اوپر پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں،
اس لیے یہودیوں میں کہتی یہ طریقہ جاری ہو گیا کہ وہ اپنے آدھے چہرے سے سجدہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر سے اسی سجدے کی بدولت عذاب اٹھایا گیا، اور یہ طریقہ ابھی تک ان کے درمیان جاری ہے کہ آدھے چہرے سے لوگ سجدہ کرتے ہیں، یعنی ایک سائڈ سے ان کا چہرے کا رخ تھوڑا اوپر ہوا ہوتا ہے، جیسے اگر کوئی چیز مطلب بندہ دیکھ رہا ہو، اور ایک سائڈ سے انہوں نے زمین پر اپنے رخ کو رکھا ہوا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن اتنی سخت اذیت اور تکلیف یا پھر عذاب کو دیکھنے کے باوجود تم پھر گئے، پھر بھی نہیں مانے، خیر ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، یعنی عہد پورا کرنے سے تم نے منہ پھیرا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر رب کا فضل نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو بے شک تم سب خسارے میں ہوتے۔ اللہ کے فضل سے مراد مہلت دینا ہے، یعنی عذاب کو مؤخر کرنا۔ معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم پر ضرور عذاب الہی نازل ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود یعنی وہ عذاب کو مؤخر کرنے کا ذریعہ تھا۔ لکنتم من الخاسرین، تو تم خسارے میں پڑ جاتے، یعنی اللہ کا فضل نہ ہوتا تو اب تم خسارے اور عذاب میں گرفتار ہوتے، جس طرح کہ پہلے اگر اللہ کا حکم قبول نہ کرتے تو پہاڑ سے ہلاک کر ڈالتے۔ اسی طرح آگے پھر ان کے اگلے واقعے کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ جو اگلا واقعہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ اس سے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے واقعات تھے، لیکن آگے داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حکم ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم جان چکے ہو کہ جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی۔ اب یہ واقعہ بھی دیکھیے اس طرح پیش آیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دریا کے کنارے ایک شہر آباد تھا، اور کہتے اس شہر میں 70,000 بنی اسرائیل تھے۔ ان پر اللہ رب العزت نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار حرام فرمایا تھا۔ ان کی آزمائش کے لیے کل مچھلیاں دریا کے اوپر کہتی جمع ہو جاتی تھی، اور اس کثرت سے جمع ہوتی تھی کہ پانی بھی دکھائی نہ دیتا تھا، اور ہفتے کے سوا دوسرے دنوں میں ایک مچھلی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ جب انہوں نے کہتی کیفیت دیکھی تو شکار کے لیے ایک ہیلا نکالا، یعنی انہوں نے مختلف طریقے خیر بنائے تھے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے حوض کہتے دریا کے ارد گرد بنا دیے، دریا سے پانی اور مچھلی آنے کے لیے نالیاں بنا لیتے۔ جب ہفتے کا دن ہوتا تو پانی کی موج سے کہتے مچھلیاں جو ہے وہ حوض میں آ جاتی، اور وہ حوض گہرے خوب تھے اور پانی ان میں کم ہوتا تھا، اس لیے وہ ان میں سے نکل نہ سکتی تھی، اور ہفتہ گزرتے ہی اتوار کو ان کا شکار کرتے۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ ہیلا کیا تھا کہ جال اور کانٹے لگا دیتے، مچھلی آ کر اس میں پھنس جاتی، اتوار کو نکال لیتے۔ تو بہرحال یہ جو ہیلا کرنے والے لوگ تھے یہ 3 قسم کے تھے۔ ایک تو وہ تھے کہ خود ہیلا نہ کرتے تھے، اوروں کو منع بھی کرتے تھے کہ دیکھو نہ کرو، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ دوسرا وہ کہ خود تو کہتے ہیلا نہ کرتے تھے مگر اوروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، یعنی خود پکڑتے بھی نہیں تھے لیکن اوروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری قسم وہ لوگ کہ جو ہیلا تو کرتے تھے اور منع کرنے والے جو تھے وہ مطلب ہیلا بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے وہ پکڑتے بھی پھر تھے، انہوں نے پھر لوگوں کو کیا منع کرنا تھا، خود اس میں ملوث تھے۔ لیکن جو منع کرنے والے لوگ تھے تقریباً وہ 12,000 تھے،
جب انہوں نے منع کرنے والوں کا کہا نہ مانا تو کہتے داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، اللہ کا غضب نازل ہوا جس کی وجہ سے وہ بندر بن گئے۔ اسی کا ذکر قرآن کے اندر ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم جان چکے ہو کہ جنہوں نے ہفتے کے دن تم میں سے زیادتی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے انہیں کہا کہ بن جاؤ بندر دتکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس بنا دیا ہم نے اس واقعے کو عبرت بننا لما بین یدیہا وما خلفہا، اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے بھی وہ عبرت بنا، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ واقعہ عبرت بنا۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی عبرت، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ پاک نے اس کو کیا کر دیا، عبرت بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اس میں مطلب نصیحت ہے متقین کے لیے، اس سے مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کے لیے ان واقعات میں کیا ہے، اس میں نصیحت ہے۔ تو دیکھیے اس واقعے سے نا دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت نے جتنے احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات کے اندر ایرا پیری مطلب جائز نہیں ہے، حیلہ وغیرہ تاویلیں وغیرہ اس میں جائز نہیں ہے۔ جو حکم ہے منعاً وہی حکم ہے، اس کے اندر اگر تو انسان اپنی طرف سے کوئی تعویل کرتا ہے یا پھر بیان کرنے والا اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ وہ چیز ناجائز ہوتی ہے اور دوسرا بندہ اس کی مطلب حرمت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ چیز فرض ہوتی ہے اس کی فرضیت کی بہت زیادہ وہ تاکید نہیں کرتا مبلغین، یا پھر عام مطلب دوسرا آج کل تو ویسے بھی لوگوں کا دماغ جو ہے نا یہ دنیاوی تعلیم سے بہت زیادہ پھر گیا ہے، تو دین کے ہر چیز میں وہ تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کا جو حکم ہے وہ ہے اور وہ رہے گا، اس میں اگر اپنی طرف سے کوئی شخص تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا جو بہت ایسا حکم ہے اس کو ہلکا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہیں۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور رحمت کی وجہ سے ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، یعنی ظاہراً ہم اپنی شکلوں پر قائم رہتے ہیں، لیکن ان طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ہمارے دلوں کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اگر ہم سے عمل نہیں ہوتا اپنے گناہ پر ہمیں استغفار کرنا چاہیے، لیکن اس حکم میں تعویلات کرنا، جیسے آج کل سود میں بہت زیادہ تعویلات ہو رہی ہے، سود کے کاروبار میں، حرام میں مختلف طریقہ کار کمائی کا آ گیا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی، اور ہر بندہ اس کو حلال کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ بھئی حلال نہ کرو، ٹھیک ہے ملوث ہو حرام میں، اللہ سے استغفار کرو، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو، لیکن اس گناہ کو جب انسان نعوذ باللہ حلال سمجھ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کیفیت وہی بنتی ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ نہیں کہ عذاب ان کے لیے خاص تھے، ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوتا ہے ہاں، لیکن ہم شکلوں سے ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی، دل ہمارے بھی مسخ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل بھی اللہ پاک کیا کر دیتے ہیں، مسخ کر دیتے ہیں، لیکن یہ چیز جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آتی۔ دوسرا جو آپ کو مسئلہ بتا رہی تھی آیات سے جو نکل رہا ہے کہ جس کا واضح اللہ پاک نے قرآن کے لفظوں میں حکم دیا ہے، پہلے تو آپ کو بتلایا کہ اللہ کے حکم کے اندر کسی قسم کی تعویل کرنا، اور دوسرا مسئلہ جو ان آیات کے اندر ہمارے اکابرین یا پھر فقہا واضح کرتے ہیں وہ کیا مسئلہ ہے کہ دین کا جو کام ہے یہ باعث برکت ہے، دین کا جو کام ہے یہ باعث برکت ہے، اس لیے کہ دیکھیے اس جماعت کی 3 جماعتیں بنی تھی، اس گروہ کی
ایک جماعت وہ تھی جو ملوث بھی نہیں تھی اور لوگوں کو منع بھی کر رہی تھی۔ ایک جماعت وہ تھی کہ وہ خود تو وہ کام نہیں کر رہے تھے لیکن لوگوں کو منع بھی نہیں کر رہے تھے۔ تیسری جماعت وہ تھی کہ جو ظاہر بات اس میں مبتلا تھی، اس گناہ میں مبتلا تھی۔ تو اللہ کا عذاب جب آیا تو کہتے اس عذاب سے ان لوگوں نے پناہ چاہی، یعنی وہ لوگ اس عذاب سے بچیں کہ جن لوگوں نے اوروں کو منع کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ کا عذاب جب آیا تو اس سے یعنی وہی لوگ بچ گئے کہ جنہوں نے اوروں کو دعوت دی تھی، تبلیغ کی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا ہو گئے تھے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے۔ تو دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے یہ بہت ہی باعث برکت کا کام ہے۔ اللہ پاک اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کام کو کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس میں جتنا حصہ ہو سکے ہم سب کو ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ پاک سے اس کی قبولیت کی دعا بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے پھر اس سے آنے والی آیات جو ہیں اس میں اس اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے جس واقعے کے بنا پر اللہ پاک نے اس صورت کو نازل کیا ہے، یعنی گائے کا واقعہ، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو آج صرف میں ترجمہ پڑھوں گی، آج تھوڑی میں بزی ہوں، مہمان ہیں میرے، تو پھر کل انشاءاللہ تفصیل کروا دوں گی۔ آگے دیکھیے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ قالوا، تو کہتے لوگوں نے کہا، أَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا، اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔